بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر نہروان کی طرف روانہ ہوئے، اور جب ان سے مقابلہ ہوا تو مطالبہ کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کے قاتلوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس پر سب یک زبان ہو کر بولے، ہم سب کے سب قاتل ہیں۔ ان کے اس جواب پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ شروع نہ کی، اور انہیں خط و کتابت اور واض و نصیحت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی اس تدبیر کا اچھا اثر ہوا، اور بہت سے خارجی چوری چھپے وہاں سے نکل کر کوفہ پہنچ گئے، اور ان کی بہت سی تعداد فوج سے کنارہ کش ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سردار عبداللہ بن وہب الراسی کے ساتھ صرف 3000 یا اس سے کچھ زیادہ آدمی رہ گئے۔ جب یہ لوگ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے پر تیار نہ ہوئے اور وہ ان سے مایوس ہو گئے تو فوج کو حکم دے دیا، لیکن یہ ہدایت بھی کی کہ جب تک وہ حملہ آور نہ ہوں تو حملہ نہ کرنا۔ خارجیوں نے بھی یہ دیکھ کر اپنی تیاری کر لی، اور ایک دن دوپہر کے وقت جنگ کے میدان میں اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے پیاسے پانی پر ٹوٹتے ہیں۔ ان کے منادی کرنے والے نے بلند آواز میں کہا، ہے کوئی جنت میں جانے والا؟ سب نے چلا کر جواب دیا، ہم سب جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر پوری شدت سے حملے کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر اندازوں نے تیر مار مار کر ڈھیر لگا دیے۔ تھوڑی دیر بعد میدان صاف ہو چکا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں سردار عبداللہ بن وہب راسی بھی تھا۔ فتح کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پریشان ہیں۔ انہوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، آپ کس لیے پریشان ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خارجیوں میں سے ایک ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کا ہاتھ پیدائشی طور پر بیکار ہے اور جس کے بازو پر ایک گول سا ابھار ہے۔ یہ ابھار کافی بڑا ہوگا اور اس پر سیاہ رنگ کے بال بھی ہوں گے۔ لوگ مقتولین میں سے ایسے آدمی کو تلاش کرنے میں بھٹ گئے، لاشیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ یہ تلاش کرتے جاتے اور اپنی ناکامی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتاتے جاتے۔ کامیابی نہ ہوتے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور وہ فرماتے تھے، اللہ کی قسم، نہ میں نے جھوٹ کہا ہے نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ دیکھو، اچھی طرح تلاش کرو، وہ آدمی لاشوں کے درمیان میں کہیں ہوگا۔ یہ سن کر لوگ پھر تلاش کرنے لگے۔ اس دوران بہت دیر ہو گئی۔ آخر ایک آدمی نے کہا، یا امیر المومنین، وہ مل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے اور بولے، اللہ کی قسم، نہ میں نے جھوٹ کہا تھا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ اس شخص کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاف کرو، تم نے انصاف نہیں کیا۔ اس نے جملہ غزوہ حنین میں فتح کے بعد اس وقت کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی دلجوئی کے لیے انہیں کچھ زیادہ حصہ دیا تھا، کیونکہ وہ اس کے حقدار بھی تھے۔ یہ دیکھ کر ہی اس نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاف کرو، تم نے انصاف سے کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس جملے کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور مال تقسیم کرتے رہے۔
उसने दूसरी मर्तबा फिर यही कहा तो भी आपने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब उसने तीसरी मर्तबा ये जुमला दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। इस वक्त कुछ लोगों ने चाहा कि उसका काम तमाम कर दें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया था और फरमाया, रहने दो, इस शख्स की नस्ल से एक कौम निकलेगी जिससे दीन इस तरह दूर हो जाएगा जैसे कमान से तीर दूर हो जाता है। वो कुरान की तलावत करेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। खारजियों से फुर्सत पाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्याल किया कि तमाम मामलात ठीक हो गए हैं और अब वो फातिहा फ़ौज को लेकर शामियों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और उलझन उनके रास्ते में आ गई। जो खारजी मारे गए वो ज़्यादातर कूफा से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा कूफा के बहुत से घरों में मातम बपा हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ौज में बेशुमार ऐसे लोग थे जो उन खारजियों के करीबी रिश्तेदार थे। इस तरह वो भी गमगीन थे, गोया वो फतह पाकर खुश भी थे और गमगीन भी। इन हालात में वो किसी तरह भी शाम पर हमले के लिए तैयार ना थे। दबी दबी ज़ुबान में उनमें से अक्सर ने ये तक कह दिया, अब हमारे तरकिशों के सारे तीर ख़त्म हो चुके हैं, तलवारें टूट चुकी हैं, नेज़े नकम्मे हो चुके हैं। अब हमें अपने शहर जाने दें ताकि कुछ आराम कर लें और अपने हथियार दुरुस्त करें। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिलकर शामियों से जंग करेंगे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें लेकर नखीला के पड़ाव पर आए और ये हुक्म भी दिया कि पड़ाव ना छोड़ें और शहर में दाखिल ना हो ताकि वो हालात पर गौर करें। लेकिन वो छुप छुपा कर अकेले अकेले या दो दो चार चार मिलकर एक साथ निकल भागे। यहाँ तक कि पड़ाव में बहुत थोड़े आदमी रह गए जिनसे काम नहीं चल सकता था। अब तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद कूफा चले आने पर मजबूर हो गए ताकि हालात पर नए सिरे से गौर करें। इधर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इतला मिल चुकी थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शाम पर हमला आवर होने का इरादा कर रहे हैं। चुनाचा वो अपने आदमियों को लेकर सफ़ीन तक आ चुके थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ना आए। इसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि खारजियों से निपटने के सिलसिले में नहरवान चले गए हैं और ये कि उनके साथी अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो दमिश्क वापस आ गए। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक कमी कोताही माफ़ फरमाए।